بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کا دورانیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں قسمت کے فیصلے نرمی اور کرم کے ساتھ بندوں کے حق میں تبدیل ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ کئی افراد ان دنوں کو معمولی سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وقتوں اور کچھ دنوں کو خاص فضیلت اور برکت سے نوازا ہے، اور جو شخص ان مواقع کو پہچان لیتا ہے وہی حقیقی طور پر فائز اور کامیاب ٹھہرتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ بھی ان منتخب مہینوں میں شمار ہوتا ہے جس میں اللہ کی جانب سے اپنے بندوں پر خیر و بھلائی کے دروازے زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کا سب سے سنگین مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوشش تو بہت کرتا ہے مگر اس کے ثمرات اس کے حق میں نہیں آتے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی رشتہ ازدواج میں حائل رکاوٹوں کا سامنا کر رہا ہے، کوئی نسل کی آرزو میں تڑپ رہا ہے، کوئی قرضوں کی بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور کوئی نصیب کے سخت فیصلوں سے نا امید ہو گیا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ روزی، عزت، اطمینان اور کامیابی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جب ارادہ فرماتا ہے تو بند راستوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ ہمیں یہ پیغام یاد کرواتا ہے کہ یہ وہ موقع ہے جب انسان کو دنیاوی سہاروں سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف مکمل انحصار کے ساتھ رخ کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف متعدد قدم بڑھاتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو قسمت کو تبدیل کر دیتا ہے، نصیب کو نئی جہت عطا کرتا ہے، اور بندے کی زندگی میں ایسی حیران کن تبدیلیاں لاتا ہے جن کا وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سورہ کوثر کا نزول قرآن مجید میں ایک منفرد پیغام کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے دینا چاہے اسے کمی کے باوجود فراوانی عطا کر دیتا ہے، اور جسے روکنا چاہے اسے بہت کچھ ہونے کے باوجود خالی ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ کوثر کا مفہوم صرف مادی نعمتوں تک محدود نہیں، بلکہ دل کا اطمینان، دعا کی قبولیت، ارادے کی پاکیزگی اور اللہ کی خصوصی مدد بھی شامل ہے، اور یہی عناصر ہیں جو انسان کی قسمت کو بدلتے ہیں۔ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کا عرصہ در حقیقت انسان کو یہ موقع فراہم کراتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے منتشر معاملات کو اللہ کے حضور پیش کر دے، اپنی لاچاری کو تسلیم کر لے، اپنی خامیوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور خالص توجہ کے ساتھ اللہ سے توقع رکھے کہ وہی اس کی قسمت کو درست کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی نا امیدی پھیلانے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، بلکہ ان بندوں کے سے خاص شفقت رکھتا ہے جو شکست خوردگی کے باوجود اسی کے آستانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان ایام میں سورہ کوثر کو خاص توجہ اور اخلاص کے ساتھ تلاوت کرنا انسان کی دل میں یہ قوی یقین پیدا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تنگی کو بھی فراخی میں تبدیل کر سکتا ہے، حائل مشکلات کو راستہ بنا سکتا ہے، اور تاریکیوں کے بعد اجالا عطا فرما سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ صاحبان علم نے ان دنوں کو ضائع نہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ یہ موقع ہر بار نہیں ملتا۔ جو شخص اسے غنیمت سمجھ لے وہ اپنی آنے والی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قسمت کا تبدیل ہونا کوئی سحر یا اچانک واقع نہیں، بلکہ یہ بندے کی دل کی کیفیت تبدیل ہونے سے آغاز پاتا ہے۔ جب دل میں قوی اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، جب زبان پر گلا شکوہ کے بجائے امید کے الفاظ آتے ہیں، اور جب آنکھوں سے آنسو اللہ کی خشیت
اور محبت میں بہتے ہیں تو پھر اللہ کی نصرت ایسے ذرائع سے آتی ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام صرف کیلنڈر کے دن نہیں بلکہ ایک امتحان بھی ہیں کہ کون بندہ انہیں عام سمجھ کر گوا دیتا ہے اور کون انہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کن مرحلہ بنا لیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی قدر بہت بلند ہے، اور جو بندہ خلوص سے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس کی قسمت کو بھی نئی شکل دے دیتا ہے۔ یہ پہلا حصہ انسان کے دل میں یہ شور جگانے کے لیے ہے کہ ذی الحجہ کے ایام معمولی نہیں ہیں۔ سورہ کوثر محض کلمات نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام ہے، اور قسمت محض ایک لکیر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے تبدیل ہونے والا حکم ہے۔ جو شخص اس حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے وہی حقیقی فلاح کی جانب قدم بڑھاتا ہے۔ انسان اکثر یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی قسمت پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے اور اب اس میں کوئی تغیر ناممکن ہے، مگر قرآن مجید اس خیال کو غلط قرار دیتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ذی الحجہ کی یہی وہ مبارک ایام ہے جنہیں ایام قربانی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ ایام دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزم اور بے مثال قربانی کی یاد دلاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ایک حکم پر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے چھری کے نیچے لٹا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تسلیم و رضا اور کری آزمائش میں پورا اترنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی کو ایک عظیم عبادت اور سنت ابراہیمی بنا دیا۔ بس قربانی کے ایام ہمیں صرف جانور ذبح کرنے کا سبق نہیں دیتے بلکہ اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا سچا جذبہ، توکل، عاجزی اور اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا شعور بیدار کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں احساس عطا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان کے اندازے سے کہیں زیادہ کشادہ، اور جو شخص اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اس کے لیے ایسے راستے کھلتے ہیں جو اس کے تخیل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کے ایام اسی توجہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ جب یکم ذی الحجہ کا آغاز ہوتا ہے تو دراصل یہ انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، یہ غور کرے کہ اس نے کن چیزوں پر اعتماد کیا اور کہاں وہ شکست کھا گیا، کن دروازوں پر دستک دی اور کہاں سے مایوسی ملی۔ پھر وہ یہ سمجھے کہ حقیقی سہارا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں متعدد بار یہ درس دیتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی ہدایت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کم عمل پر بھی کثیر انعام دے سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ارادہ پاک ہو اور دل میں پختہ یقین ہو۔ ذی الحجہ کے ایام میں یہ یقین مزید مستحکم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ خود شہادت دیتا ہے کہ اللہ بندوں کو آزمائش کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے، اور جو شخص صبر اور یقین کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے اس کی زندگی کبھی خالی نہیں رہتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی دعائیں مانگی مگر کچھ تبدیل نہیں ہوا، مگر قرآن مجید یہ واضح کرتا ہے کہ بعض اوقات دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو اندرونی طور پر تبدیل فرما رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ کو صحیح اور درست کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل سے تکبر نکال کر عاجزی پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور جب دل تبدیل ہو جاتا ہے تو حالات خود بخود بدلنے لگتے۔ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے ایام اسی باطنی تغیر کا وقت ہوتے ہیں۔ یہ ایام انسان کے درس دیتے ہیں
कि वो शुकूकों को कम करे और शुक्र को बढ़ाए, क्योंकि शुक्र वो कलीद है जो निअमतों में इजाफा करता है। कुरान मजीद में सराहतन से फरमाया गया है कि जो शुक्र अदा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे मजीद अता फरमाता है, और यही उसूल किस्मत के तब्दील होने में मरकजी किरदार अदा करता है। सूरह कौसर इंसान को भी बताती है कि अल्लाह जिसे चाहे शान अता कर देता है, चाहे वो दुनिया की निगाह में कमज़ोर ही क्यों ना हो। कई लोग दौलत, मकाम और वाबित पर फ़ख्र करते हैं, मगर कुरान हमें ये दर्स देता है कि असल फलाह, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, और जिसे अल्लाह अपनी रज़ा दे दे उसके लिए दुनियावी कमी का कोई वज़न नहीं रहता। ज़िलहिज्जा के उन अय्याम में जब इंसान सूरह कौसर को तवज्जो और खुशू के साथ पढ़ता है तो उसके दिल में ये कवी एहसास पैदा होता है कि मेरा परवरदिगार मुझे नज़रअंदाज नहीं कर रहा है, बल्कि वो मेरे अहवाल को बेहतर बनाने के लिए मुझे अपनी तरफ दावत दे रहा है। यही एहसास इंसान को माज़ी से दूर और आमाल सालिहा की तरफ राग़िब करता है, और यही नेकियां आगे चलकर किस्मत के फैसलों में आसानियां पैदा करती हैं। कुरान मजीद में हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह की मदद हमेशा शोर गुल के साथ नहीं आती, कभी वो खामोशी से आती है, कभी वह दिल में सुकून की शक्ल में आती है, और कभी वह ऐसे अहकाम की सूरत में आती है जिन्हें इंसान पहले नुकसान समझता है, मगर बाद में वही अहकाम उसके लिए निअमत बन जाती। ज़िलहिज्जा का महीना उसी पोशीदा मदद का पैगाम लेकर आता है। ये अय्याम इंसान को ये सबक देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों पर खुशी से राज़ी रहना सीखे, क्योंकि रज़ा वो बुलंद मकाम है जहाँ पहुँचकर बंदे के लिए आजमाइश भी इबादत का दर्जा पा जाती है, और जब आजमाइश इबादत बन जाए तो अल्लाह उस बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी किस्मत में ऐसी फराखियाँ लिख देता है जो उसकी ज़िंदगी का रुख तब्दील कर देती हैं। ये दूसरा हिस्सा इंसान के दिल में ये बात सरफराज करने के लिए है कि ज़िलहिज्जा के अय्याम महज एक रूटीन नहीं बल्कि एक नादिर मौका है। सूरह कौसर महज एक सूरत नहीं बल्कि एक अजीम उम्मीद है, और किस्मत महज एक खाका नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तब्दील होने वाला निज़ाम है। जो शख्स इस हकीकत को समझ लेता है वह नाउमीदी से निकलकर यकीन की राह पर चल पड़ता है। जब यकम ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक के अय्याम ख़त्म हो जाते हैं तो हकीकी फ़ायदा ये नहीं होता कि इंसान ने कितनी मर्तबा तिलावत की, बल्कि हकीकी फ़ायदा ये होता है कि उसके दिल में क्या तगय्युर है। कुरान मजीद हमें यही दर्स देता है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल के साथ दिल की हालत को भी मुलाहिज़ा फरमाता है, क्योंकि जो अमल दिल की गहराई से किया जाए वही इंसान की ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है। सूरह कौसर का पैगाम ये नहीं कि इंसान दुनिया से किनारा कश हो जाए, बल्कि यह कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ जोड़ ले। जब बंदा उस यकीन के साथ उन अय्याम को गुजारता कि मेरा रब मुझे देख रहा है, सुन रहा है और मेरी हालत से वाकिफ़ है, तो उसके अंदर एक गहरा इत्मीनान पैदा होता है जो हालात की शिद्दत को कम कर देता है, और यही इत्मीनान आगे चलकर अजीम तब्दीलियों का बाइस बनता है। कुरान मजीद मुतअद्दिद बार ये वाज़िह करता है कि अल्लाह किसी के गिरोह की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत बदलने का अज़्म ना कर ले। ज़िलहिज्जा के अय्याम उसी अज़्म को पुख्ता करने के लिए आते हैं जब इंसान ये फैसला कर लेता है कि अब मैं नाउमीदी के बजाय यकीन को अपनाऊंगा, गिला शिकवों के बजाय शुक्र को इख्तियार करूंगा, और बेसब्री के बजाय सब्र को शिआर बनाऊंगा, तो किस्मत के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते। सूरह कौसर
इंसान को ये भी तालीम देती है कि अल्लाह तबारक व ताला की बख्शिश का पैमाना दुनिया की निगाह में नहीं बल्कि उसकी हिकमत में। कभी वो कम देकर ज़्यादा नफ़ा पहुंचा देता है और कभी ज़्यादा देकर आजमाइश में मुब्तला कर देता है। इसलिए जो शख्स उन अय्याम में सूरत पढ़ते हैं अपनी फ़िक्र को दुरुस्त कर लेता है, वो नुकसान में भी खैर देखना सीख लेता है। यही फ़िक्र उसे नाकामी से फलाह की तरफ ले जाती है। जिलहिज्जा तक का ये अमल दर हकीकत इंसान को ये दर्स देता है कि अल्लाह तबारक व तआला के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बिन सिर्फ इंसान की सोच होती है। जब सोच तब्दील होती है तो रास्ते खुद ब खुद वसी होने लगते। कुरान मजीद हमें ये इत्मीनान दिलाता है कि जो अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है अल्लाह उसकी तरफ मुतअद्दिद कदम बढ़ाता है। और यही कानूनी ज़िंदगी है, हर शोबे पर मुंतबक होता है। इख्तिताम पर यह बात समझना ज़रूरी है कि सूरह कौसर को उन अय्याम में तिलावत करना कोई सहर नहीं बल्कि एक बाहवर रुजू है, एक ऐसा राबता है जो इंसान को इसके परवरदिगार से दोबारा मिला देता है। और जब ये राबता मुस्तहकम हो जाता है तो नसीब और किस्मत के अहकाम भी अल्लाह की रहमत के ताबे हो जाते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को कभी खाली हाथ नहीं रखता जो उस पर पूरी तरह भरोसा करता है। यही वो पैगाम है जो जिलहिज्जा के अय्याम सूरह कौसर की बरकत और कुरान मजीद की हिदायत इंसान के दिल में पैदा करती। यही पैगाम इंसान को तारीकी सूरह नूर की तरफ, नाउमीदी से उम्मीद की जानी और कमज़ोरी से क़ुव्वत की तरफ गामज़न करता है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।